حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے انتخاب فرمایا۔ آپ نسب کے اعتبار سے اعلیٰ، اخلاق کے اعتبار سے اعلیٰ، حسن و جمال کے اعتبار سے اعلیٰ، کمالات کے اعتبار سے اعلیٰ، علم کے اعتبار سے اعلیٰ، آپ عبادت کے اعتبار سے اعلیٰ، اور عملی زندگی یہ ہے کہ کبھی زندگی کے اندر جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ نے وعدہ خلافی نہیں کی، کبھی آپ نے عہد شکنی نہیں کی، کبھی آپ نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کبھی آپ نے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی آپ شور نہیں مچاتے تھے، کبھی برے ناموں سے آپ یاد نہیں کرتے تھے۔ آپ نے صداقت کو اپنایا، سچائی کو اپنایا، امانت داری کو اپنایا۔ جہاں آپ نے سچائی کی تعلیم دی، سب سے پہلے اس کے اوپر خود عمل کر کے دکھایا ہے، اور پوری انسانیت اور پوری امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا سبق اور درس دیا ہے۔ واقعی اگر آج صرف آپ کے اس وصف کو، سچائی کو اور صداقت کو اپنا لیا جائے اور میرے آقا کی اس تعلیم پر عمل کر لیا جائے، اس کا تجربہ آپ دیکھیں گے کہ پورے عالم کے اندر امن و امان ہوگا، محبتیں ہوں گی، ایک دوسرے پر اعتماد ہوگا، ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ ہوگا۔ آج سچائی کے خلاف، صداقت کے خلاف جھوٹ کا پروپیگنڈا ہے اور جھوٹ کا بول بالا ہے۔ آدمی اس کو فیشن سمجھتا ہے، آدمی اس کو تہذیب سمجھتا ہے، آدمی اس کو اپنی عقل مندی اور دانش مندی سمجھتا ہے۔ قدم قدم پر دھوکہ ہے، قدم قدم پر فراڈ ہے، عہد شکنی ہے اور وعدہ خلافی ہے۔ لوگوں کے مال پر، عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں، اولاد اور باپ میں سے ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں، بھائی بھائی کو ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سچائی کے اعتبار سے دیکھیے جاتا تھا، اور اس وقت نہیں جب آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، بلکہ اس وقت جب ابھی آپ مکے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور بچپن سے لے کر جوانی پر قدم رکھا ہے، 40 سال کی عمر گزر چکی ہے، بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، اللہ کی طرف سے نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا جاتا ہے، اور آپ ان تمام لوگوں کے درمیان یہ فرماتے ہیں، ارے میری پچھلی زندگی دیکھو، ایک مدت دراز اور عرصہ دراز میں نے تمہارے درمیان گزارا ہے، کیا کبھی تم نے میرے قول کے خلاف دیکھا ہے؟ میری عملی زندگی میں کبھی جھوٹ دیکھا ہے؟ سب نے اقرار کیا کہ واقعی آپ سچے ہیں۔ آپ کو صادق کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کا امتیازی وصف سچائی، سچ بولنا اور صدق رہا ہے۔ اللہ کا وصف سچائی ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچا قول اور فرمان کس کا ہوگا؟ قل صدق اللہ والرسول، آپ فرما دیجئے اللہ نے سچ فرمایا، رسولوں نے سچ فرمایا۔ کہیں فرمایا وصدق المرسلون، تمام رسولوں نے سچ فرمایا ہے۔ جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر سچائی کا ذکر کیا گیا اور اس کی تعریف کی گئی ہے۔ قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، سچے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، حضرت ادریس نبی تھے، سچے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے وعدے کے سچے تھے، راست گو تھے، صادق تھے۔ یوسف علیہ السلام کو صدیق کے اور راست گو اور سچ بولنے والے کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، جب میدان محشر برپا ہوگا، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اللہ جل جلالہ عما نوالہ، اس سچائی کی وجہ سے سچوں کو آخرت کے اندر نجات عطا فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، سچوں کا ساتھ اختیار کرو۔ قرآن کریم کے اندر جا بجا اللہ تعالیٰ نے سچائی کو اور سچ نجات دیتا ہے ذکر کیا گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات عطا کرتی ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک صحابی اگرچہ روایت کے اندر سند کے اعتبار سے ضعف ہو سکتا ہے، لیکن یہ سچائی زندگی کے اندر کیسا انقلاب برپا کرنے والی ہے اور کیسا انقلاب برپا کرنے والا وصف ہے۔ ایک صحابی اسلام لاتے ہیں،
میرے آقا کی خدمت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول میرے اندر 4 برائیاں پائی جاتی ہیں، میں بدکار ہوں، منہ کالا کرتا ہوں، میں شرابی ہوں، نشے کا عادی ہوں، میں چوری کرتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، مجھے ایک نصیحت فرما دیجئے جس کے اوپر میں عمل کروں اور نجات پا جاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اس نے گاٹھ باندھ لی، گرہ باندھ لی اور اپنے گھر آیا اور کہا، سوچنے لگا جب رات آئی کہ میں اللہ کے رسول سے عہد و پیمان کر کے آیا ہوں، ہمیشہ سچ بولوں گا، کبھی جھوٹ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ جب رات ہوتی ہے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا، عادی تھا شراب کا کہ شراب کا جام انڈیلوں، نشے میں چور ہو جاؤں، لیکن مان یہ خیال آتا ہے کہ آقا سے میں وعدہ کر کے آیا ہوں جب صبح ہوگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمائیں گے کیا شراب پی تھی، اگر میں انکار کروں گا، جھوٹ بولوں گا، وعدہ خلافی ہوگی، عہد شکنی ہوگی، سچ بولوں گا، شراب پینے کی سزا جاری کی جائے گی۔ رات کا کچھ حصہ گزرا، بدکاری کرنے کا دل میں داعیہ پیدا ہوا، لیکن پھر یہ سوچا کہ اگر میں نے اس گناہ کا ارتکاب کیا اور صبح ہوئی تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے کیا گناہ کیا تھا، کیا جواب دوں گا؟ جھوٹ بولوں گا تو عہد شکنی اور وعدہ خلافی ہوگی، سچ بولوں گا گناہ کی حد جاری کی جائے گی۔ پھر سوچا اس نے، دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے چوری کروں، لیکن پھر یہی سوچتا ہے کہ اگر صبح کو اقرار کروں گا تو چوری کی سزا جاری کی جائے گی، جھوٹ بولوں گا تو وعدہ خلافی ہوگی۔ ایک نصیحت پر کہ ہمیشہ سچائی کا دامن تھامے رہنا اس نے عمل کیا، اور صبح کو جب آتا ہے تو اس حالت میں آتا ہے کہ فرط مسرت سے اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے، مسرت و شادمانی سے جھوم رہا ہے، دل کے اندر بشاشت ہے، اطمینان قلبی ہے، اور آقا سے یہ کہہ رہا ہے اے میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس نصیحت پر کہ سچ بولنا، ہمیشہ سچائی کو اختیار کرنا، تمام برائیوں کو اس نے چھوڑنے پر مجھے مجبور کر دیا۔